بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا امت بعد امتہ اما بعد اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ آج کی مجلس میں آپ حضرات کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک عالم کا جنہوں نے قرآن کی حفاظت میں، قرآن کریم کی حفاظت میں اپنی جان دے دی، شہید ہو گئے۔ اللہ تعالی نے انہیں دنیا میں کیا مقام اور عزت عنایت فرمایا۔ وہ عالم گزرے ہیں مولانا شمس الدین، کوئٹہ کے اندر جمعیت علماء اسلام کے عام ترین رکن تھے۔ مرزائیوں نے کوئٹہ میں کوشش کی کہ وہ قرآن کریم کے اندر تبدیلی کریں، قرآنی آیات کو مرزا قادیانی ملعون پر فٹ کریں۔ حضرت مولانا شمس الدین صاحب رحمہ اللہ تعالی میدان میں آ گئے، نوجوان تھے، 30-32 سال کے، فرمانے لگے کہ میں قرآن کریم میں قطعاً تبدیلی نہیں کرنے دوں گا، قرآن کریم میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ان کو قید و بند کی صعوبتیں دی گئیں اور ان کے اوپر مشکلات ڈھائی گئیں، انہیں تکلیفیں دی گئیں، لیکن وہ ڈٹے رہے، ہر طرف مقابلہ کرتے رہے، آخر انہیں شہید کر دیا گیا۔ جب ان کا جنازہ ہوا تو ان کے جنازے پر آسمان سے پھول برسے۔ رجل رشید ایک کتاب ہے ان کی سوانح، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت مولانا شمس الدین رحمہ اللہ کا جنازہ جب ہوا تو جنازے پر آسمان سے پھول برسے۔ جب ان پھولوں کو کوئی پکڑتا تھا تو وہ پانی ہو جاتے تھے، ورنہ وہ پھول تھے آسمان سے ان کے میت پر گرے تھے، جنازہ پڑھنے والوں پر گرے تھے۔ وہ ان کی تحقیق کی گئی تو وہ پھول تھے جو دنیا کے پھول نہیں تھے۔ قرآن کریم کی حفاظت میں جو آدمی اپنی جان دیتا ہے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی انعام دے دیتا ہے، اس کی عزت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع اقواما بہذا الکتاب ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ بہت سارے قوموں کو اس قرآن کریم کی وجہ سے بلند کرتا ہے، اور دوسری قوموں کو جو قرآن کو چھوڑتے ہیں اللہ انہیں پست اور ذلیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ التجا ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے کامل تعلق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔